وہ رکا، مڑا اور آ کر عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہارے میں اگر ہمت ہے سننے کی تو بتا دیتا ہوں، اور اگر میری بات پوری سنے بغیر ہی بے ہوش ہونا ہے تو میں نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہے۔ میں اتنی نازک مزاج ہوتی تو بہت پہلے ہی کہیں مر گھپ گئی ہوتی۔ ہاں یہ ٹھیک کہا، تو سنو، میرے پاس ہر سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ ہمارا نکاح نامہ، تمہاری ڈاکٹر کی رپورٹ جس کے مطابق ڈپریشن کی وجہ سے تمہیں اس قسم کے دورے پڑتے رہتے ہیں جب تم میرے وجود سے، میری حیثیت سے انکاری ہو جاتی ہو۔ میں ایسی کسی بکواس کو نہیں مانتی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں نقلی نکاح نامہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تم مجھے ایسے جھوٹ گھڑ کر بلیک میل کرنا چاہتے ہو تاکہ میں تمہاری کمینگی کو روک نہ سکوں۔ جیب میں پیسہ ہونا چاہیے نوال، یہاں پر بھی ہر کام ہو سکتا ہے۔ اوہ، پھر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو، کیونکہ ابھی تک جو کچھ نظر آیا ہے اس کے مطابق تو تم پیسے میں ہی کھیل رہے ہو۔ نہ جانے کتنے میرے جیسوں کو بلیک میل کر کے یہ دولت اکٹھی کی ہوگی۔ یعنی اب بھی تمہیں میری قابلیت پر شک ہے؟ قابلیت نہیں، کمینگی کہو۔ اور نہیں، مجھے تمہاری کمینگی پہ اب کوئی شک نہیں رہا، بلکہ مجھے تم سے کسی اچھائی کی امید ہی نہیں رہی۔ بے فکر رہو، میں بھی اچھا بن کر تمہیں مایوس نہیں کرنے والا۔ اب اگر تم یہ نہیں چاہتی ہو کہ میں تم روتی چلاتی کو باہوں میں اٹھائے لے جا کر گاڑی میں بند کروں تو پلیز اپنے قدم واپسی میں بڑھائیے، کیونکہ میرا اتنی سردی میں کھڑے ہو کر حالات زندگی پر مزید بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو پھر کس کے ساتھ جاؤ گی؟ میں یہاں سے ٹیکسی لے کر تم سے بہت دور جاؤں گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں اپنے کانوں کے سٹڈ بیچ کر اپنا مانچسٹر تک کا کرایہ بنا لوں گی۔ بہت خوش آئند سوچ ہے، مجھے پسند آئی۔ میرا مذاق مت اڑاؤ کمظرف انسان، اب میں جا رہی ہوں، مجھے روکنا مت، ورنہ میں اتنا شور مچاؤں گی کہ تمہیں بھاگنے کو راہ نہیں ملے گی۔ قدم بڑھانے سے پہلے یہ پیپر پڑھ لو۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے کھڑی تھی اور وہ نظروں میں چیلنج لیے اس کی طرف کچھ سفید تہہ شدہ کاغذ بڑھائے ہوئے تھا۔ کتنی دیر بعد نوال نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ پکڑے، آہستہ آہستہ کھولے، تب تک وہ اپنی جیب سے فون نکال کر اس کی ٹارچ کو جلا چکا تھا، جس کی روشنی کھلے ہوئے کاغذ پہ پڑ رہی تھی۔ نوال کے ہاتھ کانپ گئے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا جس پہ باقاعدہ نوال کے اپنے دستخط تھے۔ وہ شوق نہیں ہوئی تھی، بلکہ کچھ پل کے لیے جیسے مردہ ہی ہو گئی ہو۔ سیدھا ہاتھ ہوا میں گھومتا ہوا حدید کے چہرے کی جانب بڑھا تھا، مگر راستے میں ہی روک دیا گیا اور وہ بڑی دو ٹوک اور بے لچک آواز میں بولا تھا، مزید ہاتھا پائی نہیں ہوگی۔ نوال جتنی نفرت کا مظاہرہ کر سکتی تھی، اس سے زیادہ نفرت سے حدید کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اگر وہ مزید ایک پل بھی اس کے سامنے کھڑی رہتی تو اس کو پورا یقین تھا وہ اپنی بچی کچی عزت نفس بھی بھلا کر اس آدمی کی منتیں کرنے پہ اتر آئے گی۔ نوال نے گردن سیدھی کی اور تھوڑی اوپر اٹھا کر وقار کے ساتھ چلتی ہوئی واپسی کے راستے پہ گامزن ہو گئی۔ وہ اس کو یہ ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی کہ اس وقت وہ جیت رہا ہے۔ حدید نے بڑے اطمینان سے کاغذ فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھے۔ کبھی کبھی گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے، وہ بھی اس وقت یہی کر رہا تھا۔ نوال سارا چکر کاٹ کر ہسپتال کے مین دروازے تک آئی اور اندر جا کر اسی ویٹنگ روم میں بیٹھ گئی جہاں سے اٹھ کر گئی تھی۔ لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد گریس کی شکل دکھائی دی، جو دروازے میں کھڑی مسکراتے ہوئے بولی، تم کتنی اچھی ہو، تب سے میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہو۔ نوال مردہ سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کہنا کیا تھا، وہی جو حدید نے کہا تھا، پیٹ میں گیس ہے، یہ دوا دی ہے۔
نوال کی بھویں حیرت میں اوپر اٹھے، جس پہ گریس مزید بولی، تمہیں حدید کی بات سے اتفاق کر لینا چاہیے تھا۔ بیچارے کو نیند آئی ہوئی تھی، خواہ مخواہ میں اس کی رات خراب کی۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے اس نے درست اندازہ کیسے لگایا؟ نوال کے سوال پہ گریس حیرت سے بولی، نوال، حدید نے پیرامیڈک کا کورس کیا ہوا ہے، ساتھ میں فرسٹ ایڈ بھی جانتا ہے۔ اوہ، چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، میں اس آدمی کو بالکل نہیں جانتی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں تو یہ ایک فوٹوگرافر ہے۔ گریس دھیرے سے ہنسی، مین آف دی ٹیلنٹ، کیونکہ یہ سچ ہے، پیشے کے لحاظ سے وہ فوٹوگرافر بھی ہے۔ بھی کا کیا مطلب؟ کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ بنیادی طور پر وہ ایک انویسٹیگیٹر رپورٹر ہے، مگر شوقیہ طور پر فوٹوگرافی بھی کرتا ہے۔ گریس، تم اس شخص کے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہو؟ کیونکہ میں بھی اسی جگہ کام کرتی تھی جہاں حدید سینئر رپورٹر ہے۔ اوہ، تو میاں بیوی بننے سے پہلے تم دونوں کولیگز رہ چکے ہو۔ واہ، کیا مزہ ہے جناب۔ گریس کو نوال کا انداز اور الفاظ دونوں ہی پسند نہ آئے تھے۔ چونکہ وہ لوگ گاڑی تک پہنچ گئی تھیں، اس لیے باقی کی بحث گریس نے کسی اور وقت پہ چھوڑ دی۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی حدید نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسٹیریو ابھی بھی چل رہا تھا۔ نورا سسٹر کی آواز گاڑی میں مدھم سروں میں گونج رہی تھی، اور نوال کا جی چاہ رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دے۔ وہ اپنا سیٹ بیلٹ کھول کر چیل کی طرح اسٹیریو پہ جھپٹی تھی۔ ایگزٹ کا بٹن دبا کر سی ڈی پلیئر کھولا، سی ڈی پکڑ کر توڑ مڑوڑ کر اس کے ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو حدید کے گود میں اچھال دی۔ بہتر ہے یہ چیپ قسم کی شاعری اپنے آپ تک رکھو، وہ پھولے ہوئے نتنوں کے ساتھ بولتی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ گریس نے نفی میں سر ہلا کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، اپنے دماغ کو سکون دو۔ یہ گانا میں نے نہیں گایا، نہ ہی یہ شاعری میں نے لکھی ہے، نہ اپنے جذبات تم تک پہنچانے کے لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ نوال بولی کچھ نہیں، نظریں شیشوں کے باہر روشنیوں پہ ٹکی تھیں جب اس نے اپنا ہاتھ حدید کی جانب اٹھا کر درمیانی انگلی دکھائی۔ گاڑی میں گریس کا بے اختیار قہقہ گونجا۔ حدید کے لبوں پہ ابھرنے والی مدھم سی مسکراہٹ دونوں ہی نہ دیکھ پائیں۔ حدید نے گاڑی کے اندرونی لائٹ بند کرتے ہوئے سپیڈ بڑھا دی۔ امی، آپ کس احمد کی بات کر رہی ہیں؟ اپنے ہونہار سپوت کی بات کر رہی ہوں، اور کس کی کروں گی؟ مجھے یقین نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ آپ کو بتائے بغیر شادی کر لے۔ یہ بات ناممکنات سے ہے۔ جتنی جلدی مان لو گی اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ چند ماہ تک تمہارا بھتیجا بھتیجی بھی خیر سے دنیا میں آ جائیں گے۔ ہائے، میرا ہی قصور ہے، میں ہر وقت اس کو پوتا پوتی کا نہ ہونے کا طعنہ مارتی تھی۔ میری خواہش پورے کرنے کو میرے بچے نے خاموشی سے شادی کر لی۔ ہر دفعہ کہتا تھا اپنی جیسی کوئی ڈھونڈ لائیں۔ ہائے اللہ، مجھے لگتا تھا مذاق کرتا ہے، مگر وہ تو واقعی میری عمر کی بیاہ لایا۔ امی، آپ مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہیں۔ وہ آپ کی عمر کی بات نہیں کرتا تھا، آپ جیسے دل کی عورت کہتا تھا۔ فری، اس نے میری ہم عمر سے شادی کی ہے۔ وہ کیوں ایسا کرے گا؟ ساری دنیا کی لڑکیاں مر تو نہیں گئی ہیں؟ میری بیٹی، تیرے بھائی کے لیے تو لگتا ہے سب مر گئی ہیں۔ چلو، شادی تو پھر بھی ایک اچھا عمل ہے۔ کیا ہوا جو گریس کی عمر 40-45 سال ہے؟ وہ تو اس سے بھی عجیب کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے۔ امی، میری برداشت جواب دے گئی ہے، اب کیا بچا ہے؟ میری بچی، تو نے ابھی کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ قسطوں میں میری جان نہ نکالیں، ایک ہی دفعہ سارے انکشاف کر دیں۔ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، فری نے کہکا لگایا اور بولی، امی، یہ جو آپ کا لاڈلا ہے نا،
محمد حدید احمد یہ لڑکیوں سے گپے مار سکتا ہے، ان کو تحفے تحائف دے سکتا ہے، مگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ کسی لڑکی کی جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا، اور محبت تو اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ہائی اسکول میں یہ میرے سے سینئر تھا، سارا بچپن لڑک پن ساتھ گزرا ہے۔ آج تک میرے علم میں نہیں کہ اس نے لڑکیوں کی جانب سے ملنے والے کسی لو لیٹر کے جواب میں اس لڑکی کو آئی لو یو لکھا یا بولا ہو۔ یہ صرف ڈیٹ مارتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ اب تو یقین کر ہی لو، تمہارا وہی بھائی نہ صرف محبت کر بیٹھا ہے بلکہ اس میدان میں بھی ایک نیا ریکارڈ ہی بنا گیا ہے۔ سعدیہ نے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ فری کتنی خاموشی سے اسکرین کو دیکھتی رہی۔ یقین کرتی بھی تو کیسے؟ لیلا حدید کی بچپن کی دوست تھی، فراز سے بھی سرسری ہی صحیح مگر ملاقات رہی تھی۔ تمہارے ابو اور میں چاہ رہے ہیں ہم لوگ جا کر نوال سے بات کریں۔ آپ لوگ کیا بات کریں گے؟ بھائی یہی کہ ہمیں اپنا بڑا مان کر ہماری بات مان لے، کیونکہ نہ جانے وہ احمد کو کس حد تک جانتی ہے۔ ہمیں تو علم ہے وہ اب اسی سے شادی کرے گا۔ امی جو لڑکی میرے گھر پہ کام کرتی رہی ہے آپ کو یاد تو ہوگی، میں نے بتایا تھا نا، رات کو کلب میں شراب پی کر ہنگامہ مچا رہی تھی، بارٹینڈر نے پولیس کو فون کر دیا۔ اس کا یہاں کیا ذکر آ گیا؟ پہلے ہی تم مجھے کئی دفعہ یہ بات تفصیل سے بتا چکی ہو، اس وقت اپنے گھر کے مسئلے پر غور کرو۔ نہیں امی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی، اس لڑکی کا نام بھی نوال تھا۔ او اچھا، ہاں میں کلاس کو آ رہی ہوں، میں بھی تو دیکھوں آخر محمد حدید احمد کو نت کس نے ڈالی ہے۔ وہ بیچاری کیا نت ڈالے گی، میں نے ربیکا سے بات کی تھی، اس کا کہنا ہے نوال خوش نہیں ہے، زیادہ تر کمرے میں بند رہتی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی۔ گریس نے اس کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی کر لی ہے، اس کے ساتھ باتیں کر لیتی ہے، مگر احمد سے نہ ہی تو بات کرتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بات مانتی ہے۔ فری، میرا دل یہ سوچ کر بڑا اداس ہوتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کی کیسی کیسی آزمائش کرتے ہیں۔ اس بچی نوال کی گود ہی ہری رہتی تو شاید وہ اتنا نہ ٹوٹتی۔ میں کل اس کی طرف جا رہی ہوں، احمد تو کہتا ہے ابھی مت جائیں، وہ سمجھتا ہے کچھ وقت گزرے گا نوال خود ہی ہار مان لے گی، پر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میں اپنے بیٹے کو کسی بڑے غم میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اگر وہ اسی ایک عورت میں اپنا مستقبل دیکھتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بس اپنے بچے کی خوشی چاہیے۔ میرا دل دو ٹکڑے ہو گیا ہے، میں سوچتی ہوں وہ کس حد تک نوال کو سوچتا ہے، اس کی خاطر گریس سے شادی کر لی۔ فری، ایک دفعہ سوچو تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہاں تو لوگ اچھی بھلی عورتوں کو چھوڑ کر اولاد کے نام پر دوسری تیسری شادی کر لیتے ہیں، کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ امی آپ کو اتنا امپریس نہیں ہونا چاہیے، اور نرم تو بالکل مت پڑیں۔ جو رشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہی بیٹی ہے، اس کا باپ یہاں کا پرانا شہری ہے، نہ جانے کتنی پراپرٹی کا مالک ہے۔ وہ آدمی اب خود کچھ بھی نہیں کرتا ہے، بس ہر ماہ مکانوں کا کرایہ لیتا ہے، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جس آدمی کی ایک ہی بیٹی ہو، کل کو باپ کی ساری جائیداد کی مالک بھی وہی ہوگی۔ اس کو اگر اس لڑکی کا رشتہ مل رہا ہے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اپنے بیٹے کو قابو کریں، اس عمر میں اس کو عقل آنے کی بجائے جو تھی وہ بھی چلی گئی۔ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کے کیس کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے ہمدردی کا شکار ہو رہا ہے، ترس کھا رہا ہے، ورنہ ماں محبت واقعی اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آج جذبات میں آ کر شادی کر لے گا، مگر کل کو بہت پچھتائے گا۔ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے، میں کس کو سمجھاؤں اور کس کو اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ اس میں کوئی کسی دوسری رائے کی گنجائش نہیں ہے، آپ اپنے لاڈلے کو سمجھائیں۔ فری، وہ 32 سال کا ہو گیا ہے، اس عمر میں اس کے ساتھ زور زبردستی کیسے کروں؟ امی وہ 40 کا بھی ہو جائے تب بھی آپ اس کی ماں رہیں گی، ماں جب چاہے جوتا اٹھا سکتی ہے۔ بہن، وہ تمہاری جیسے مائیں ہوں گی،
میرا بچہ ایک جائز کام کرنا چاہتا ہے، پھر میں کیوں اس کی راہ کھوٹی کروں؟ کل کو لوگوں کو کیا جواب دیں گی؟ کوئی بھی آپ کی بتائی کہانی پہ یقین نہیں کرے گا۔ ہر کسی نے یہی کہنا ہے۔ گوری کے ساتھ بھی منہ ماری کرتا رہا ہے اور پھر کسی دوسرے کی بیوی پہ نظر رکھ کر بیٹھا تھا، جس کی طلاق کروا کر اب خود اس کے ساتھ بیاہ رچا رہا ہے۔ ماں، یہاں پر اپنے لوگوں میں طلاق کا ریٹ اس قدر بڑھ گیا ہے۔ میری ہمسائی ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ پہلے شوہر سے 2 بچے ہیں، دوسرے سے صرف 1 بیٹی ہے۔ اب تیسرا شوہر کیا ہوا ہے، اس میں سے 2 بیٹے ہیں۔ کئی تو کہتے ہیں تیسرے کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا ہوا۔ اب اپنے لوگوں کا تو یہ حال ہے۔ بال بچی والی ہو کر بھی عورتیں خود کم عمر لڑکیاں ہی مانتی ہیں خود کو۔ بہت کوئی خاندانی لوگ ہی بچے ہیں، ورنہ تو بس حد ہوئی پڑی ہے۔ فری، میں بھی ادھر ہی رہتی ہوں۔ جن لوگوں کی تم مثالیں دے رہی ہو، ان میں اور میرے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہاری شادی کے وقت بھی پہلا فیصلہ تمہارے باپ اور میں نے مل کر کیا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ تمہیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ احمد بھی جدید دور کی پیداوار سہی، مگر اندر سے وہ ایک دم فیملی سے پیار کرنے والا انسان ہے۔ مجھے ہمیشہ سے علم تھا وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جو کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت کی صفات شیئر کرتی ہوں گی۔ اسی لیے میں نوال سے ملنا چاہتی ہوں۔ بہت عرصے پہلے میں نے اس کو دیکھا تو تھا، مگر تب اتنے غور سے پرکھا نہیں تھا۔ اب میں اس کو احمد کی نظروں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی، جب آپ کو ہی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس کو کیسے راضی کریں گی؟ تم گلاسکو آ رہی تو ہو، خود ہی آ کر احمد کو راضی کر لینا۔ مجھ سے ایسے مشکل کام نہیں ہوتے۔ اب کال بند کر رہی ہو، کل فون کرنا، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ لیپ ٹاپ کو بند کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل کرسی سے اٹھ گئیں۔ لینڈ لائن کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے جواب ملنے پر روب سے بولی، جیفری، میں بول رہی ہوں، محمد حدید احمد کی ماں۔ جی میم، فرمائیے۔ میرا بیٹا کدھر ہے؟ سر تو ابھی سو رہے ہیں۔ سعدیہ نے بے اختیار ایک نظر وال کلاک پہ ڈالی۔ وہ اس وقت کیوں سو رہا ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں جی، دراصل کل رات ان کو آفس کے کام کے سلسلے میں جانا پڑ گیا تھا، جس کے باعث نیند پوری نہ ہو پائی۔ کیا نوال بھی ابھی تک ادھر ہی ہے؟ جی، انہوں نے اب بھلا کہاں جانا ہے؟ کیا کر رہی ہے یہ؟ کچھ دیر تک خاموشی چھائی۔ وہ کچن میں مصروف ہیں۔ اوہ، کیا کھانا بنا رہی ہے؟ نہیں تو پھر کھانا کھا رہی ہوگی۔ نہیں، بیکنگ کر رہی ہیں۔ اور وہ گوری عورت گریس، کیا وہ بھی ادھر ہے؟ ہاں جی، وہ میڈم کے ساتھ کچن میں موجود ہیں۔ جیفری، میں تیار ہو رہی ہوں، تم مجھے لینے آؤ۔ میں تو آ جاتا ہوں، پر مجھے پہلے سر سے اجازت لینی ہوگی۔ جیفری، میں تمہارے سر کی ماں ہوں، اور ماں کو اپنے بیٹے کے گھر جانے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم جلدی نکلو، کہیں یہ نہ ہو تمہاری اتنی حد سے بڑی فرما برداری تمہیں نوکری سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر دے۔ جی، جو حکم۔ شاباش اچھا بیٹا۔ جیفری نے ریسیور واپس ڈالا، نروس سا اپنے کیبن سے نکل آیا۔ سامنے سے گزرتی ریبیکا کو روک کر مشورہ مانگا، جو جواب میں بولی، جیفری تم چلے جاؤ، کیونکہ سر کی والدہ کا حکم سر کا حکم ہی ہے۔ میں یہ سب جانتا ہوں، مگر گریس اور نوال میڈم کی موجودگی میں اماں جی کا آنا، پتہ نہیں کیوں پر مجھے لگتا ہے سر سے پوچھ لینا بہتر ہوگا۔ میں تو یہی کہوں گی، جا کر اماں جی کو لے آؤ، ہو سکتا ہے ان کی آمد سے گھر کے حالات بہتری کا رخ اختیار کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگر سر نے کچھ کہا تو کہہ دوں گا اماں جی کا حکم تھا، اور ریبیکا کا بھی یہی مشورہ تھا۔ ریبیکا نے کہکا لگایا، دیکھو تو صحیح رف ٹف سا باڈی گارڈ کیسے بلی کی طرح ڈر رہا ہے۔ عزت کی اور اچھی تنخواہ والی نوکری سے کون ہاتھ دھونا چاہے گا؟ ہاں یہ تو ہے، پر فکر نہ کرو، مجھے نہیں لگتا اتنی سی بات پہ تمہاری نوکری جائے گی۔ چلو میں چلتا ہوں، یہ نہ ہو لیٹ جانے پر ہی ڈانٹ پڑ جائے۔ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے سر کی والدہ کوئی بڑی خطرناک قسم کی خاتون ہے۔
وہ تو صدا کی نرم دل عورت ہیں، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، پر آخری دفعہ جب گریس ان کے گھر پہ گئی تھی اور انہوں نے مجھے کال کر کے جیسے ڈانٹا تھا، تب سے دل ڈر گیا ہے۔ ریبیکا نے ایک اور کہکا مارا اور آگے بڑھ گئی۔ جدید طرز پہ بنے خوبصورت کچن میں ساری کی ساری شیلفز پہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ وہ اتنی کی اتنی گندگی مچا کر بیکنگ کرنے والوں میں سے نہیں تھی، مگر چونکہ 2 دن سے نہ تو نیند مہربان ہوئی تھی، نہ اس نے ڈھنگ سے کھانا کھایا تھا، نہ ہی لباس بدلا۔ اسی بیگی ٹراؤزر پہ اوور سائز شرٹ اور ہوڈی پہنے ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، ہونٹوں پہ پٹری جمی ہوئی تھی۔ بالوں کو بن کی صورت میں سر کے اوپر کر کے باندھا ہوا تھا، جو اس کے ہاتھ کے ہلکی سی حرکت پہ بھی ہلتا۔ اس وقت وہ بڑی توجہ اور مہارت سے کیک کے اوپر آئسنگ لگا رہی تھی۔ نوال، جتنا کچھ تم نے ان دنوں میں بیک کیا ہے، گاؤں میں لے جا کر سٹال لگا لو، اچھی خاصی کمائی ہو جائے گی۔ گریس نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ کوکونٹ بسکٹ کھاتے ہوئے اپنی رائے دی تھی، جس پہ نوال کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ نوال، تم سن رہی ہو نا؟ تو پھر جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ نوال نے ایک پل کو سر اٹھا کر گریس کی سمت میں دیکھا۔ کیونکہ سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ گریس کا چہرہ نہ فوکس کر پائی۔ گریس، شکر ہے تم نے زبان تو کھولی۔ تم اور یہ شخص کولیگ سے میاں بیوی کیسے بنے؟ نوال، تمہارے خیال میں کیا ہوا ہوگا؟ ہاں، میرا دماغ بالکل بھی اندازے لگانے کے قابل نہیں ہے، مجھے سیدھا سا جواب دے دو۔ سیدھا سا جواب؟ میری ضرورت اور حدید کی ضرورت؟ کیا مطلب؟ حدید کی ضرورت کیا تھی یہ تو تم جان ہی چکی ہو، اب میں دوبارہ سے دہرانا نہیں چاہتی ہوں۔ ہاں، اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے وہ لمحات کبھی نہیں بھول سکتے۔ میرے بیٹے کو اس کی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہمارے پاس ایک مکان ہی تھا جس پہ ہم ماں بیٹا ساری امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے مکان کے گاہک بھی ڈھونڈے ہوئے تھے۔ پروگرام یہی تھا، گھر بیچ کر ہم دونوں ماں بیٹا امریکہ شفٹ ہو جائیں گے۔ وہاں وہ اپنی تعلیم جاری رکھے گا اور میں دوبارہ سے کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ نوال، میرا بیٹا بہت محنتی ہے، ہمیشہ سے میرا خیال کرنے والا ہے۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں BBC کے دفتر میں کلینر کی نوکری کرتی ہوں۔ خیر، ادھر یونیورسٹی والوں نے اس کے شاندار ریکارڈ کی بنا پر 50% فیس معاف کر دی اور باقی کی ہمیں 4 ہفتوں کے اندر اندر جمع کروانی تھی، تبھی جا کر اس کی رجسٹریشن پکی ہونی تھی۔ ہم پر امید تھے، گھر کی ڈیل فائنل ہو گئی۔ جس دن چیک ہمارے ہاتھ آیا، اپنا شاندار مستقبل ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس دن ہم ماں بیٹا نے گھر کی اچھی قیمت ملنے کی خوشی میں باہر ڈنر کیا، مگر ہمیں اس صدمے کی خبر نہ تھی جو ہمارے تعاقب میں آ رہا تھا۔ اس رات ہم گھر واپس آئے، حسب معمول سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے کسی پہر وہ لوگ کچن کی کھڑکی توڑ کر اندر آئے تھے۔ گریس کی آواز جذبات کی زیادتی سے رند گئی۔ نوال، انہوں نے میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ میں بتا نہیں سکتی ہوں میرے دل میں کیسی چھری کھونپی تھی۔ گریس نے لب سختی سے بھینچ کر ان کی کپکپاہٹ کو قابو کیا۔ نوال اپنے ہاتھ روکے سیدھی کھڑی ہو کر حیرت زدہ سی سنی جا رہی تھی۔ گریس کو یوں پریشان دیکھ کر وہ آئسنگ وغیرہ وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آئی، اپنا ہاتھ گریس کے کندھے سے چھو کر تسلی دی، جس پہ گریس دھیرے سے مسکرائی۔ شکریہ نوال، پر جب بھی میں ان خوفناک لمحات کو یاد کرتی ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سٹیون ابھی بھی تکلیف میں ہو، اپنے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سٹیون کو کرسی پہ بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ لوگ تعداد میں 3 تھے۔ نے لمبا چاقو سٹیون کے گلے پہ رکھ کر مجھ سے بولے، بڑھیا، اس مکان کی جو قیمت وصول ہوئی ہے وہ ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اسی لمحے اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھے گی۔ نوال، وہ میرے لیے وہ پل قیامت تھے۔
میں نے ان کو بتایا میرے پاس رقم نہیں ہے، ابھی صرف چیک ملا ہے اور وہ بھی میرے بینک میں موجود ہے۔ ان ظالموں کو لگا میں نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے اسٹیون کو لاتے گھوسے مار مار کر برا حال کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی مگر وہ نہیں رکے۔ جب میں نے رو رو کر بیان کرتے ہوئے بار بار ایک ہی بات دہرائی کہ پیسے گھر پہ نہیں ہیں، تب بھی ان لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں آیا۔ انہوں نے میرا سارا گھر کنگال کر دیا۔ گھر پہ پیسے ہوتے تو ملتے۔ ان لوگوں نے لیپ ٹاپ نکال کر میرے سامنے کیا تاکہ میں اپنے بینک کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کروں۔ نوال، ذرا سوچو، ایک طرف آپ کی عمر کی جمع پونجی ہو اور ایک طرف آپ کی اولاد، کیا حالت ہوگی؟ میں اپنے بیٹے پر زندگی بھی وار دوں، 70,000 پاؤنڈز تو کچھ بھی نہ تھے۔ میں نے کر دیا جو وہ لوگ چاہتے تھے، اپنے بیٹے کا خواب ان کے حوالے کر کے اپنے بچے کی جان بچا لی۔ وہ 2 ہفتے ہسپتال میں رہا۔ اسٹیون کو اپنی چوٹوں سے زیادہ اپنے خوابوں کے چھینے جانے کا دکھ تھا۔ اس نے بولنا بھی بند کر دیا۔ ہسپتال سے گھر آیا، مکمل گمسم پولیس نے کیس درج کر کے اپنی تفتیش شروع کر دی، مگر آج تک ان چوروں کو پکڑا نہیں جا سکا۔ کیس ابھی بھی کھلا ہوا ہے، وقتاً فوقتاً ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس دن میں 3 ہفتوں بعد آفس آئی تھی۔ میں نے استعفیٰ دیا ہوا تھا، جو میرے حالات کے پیش نظر کینسل کر کے مجھے دوبارہ بلایا گیا۔ جس دن فیس دینے کی آخری تاریخ تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اس دن اسٹیون کا سامنے کرنے سے میں ڈرتی میں آفس آ گئی، مگر کام میں ذرا جی نہیں لگ رہا تھا۔ جب حدید سر کے آفس کی ڈسٹنگ کرنے آئی، جیسے یہ اتنا اچھا انسان ہے، اس نے میری روئی ہوئی شکل دیکھ کر خلوص سے پوچھا تھا، گریس سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ میرا اختیار نہیں رہا، ویسے بھی مجھے اس پل کوئی ہمدرد کندھا چاہیے تھا۔ آفس میں سب کو میرے گھر پہ ہونے والے حادثے کی خبر تھی۔ بے اختیار روتے ہوئے میں نے اسٹیون کی یونیورسٹی وغیرہ کا سب بتا دیا۔ میرے دل پہ بوجھ ہی بہت تھا، نہ جانے میں کیا کیا بولتی گئی۔ حدید نے بہت توجہ سے سننے کے بعد تسلیاں دیں، پانی کا گلاس بھر کے دیا اور وعدہ کیا کہ وہ بورڈ کے آگے یہ مسئلہ رکھے گا، اگر کچھ کر سکے تو ضرور کریں گے۔ پر مجھے پتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پر جانتی ہو نوال، میں غلط تھی۔ لنچ آورز میں حدید مجھے ڈھونڈتا ہوا آیا۔ اپنے ساتھ آفس سے باہر ایک خاموش جگہ پہ لے جا کر اس نے جو بات کہی، میں کتنی دیر بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھ سے بزنس ڈیل کرنا چاہتا تھا، جس کے مطابق میں اس کو اولاد دوں گی، وہ میرے بیٹے کی پڑھائی کی سارے اخراجات اٹھائے گا۔ اس نے کہا، گریس، تم سوچ لو، کوئی جلد باز فیصلہ نہ کرنا۔ پر نوال، جو میں نے اس پر سوچا، اگر اس ڈیل میں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ حدید ہے، کیونکہ میرے بیٹے کو پیسے ملنے کی دیر ہے، اس کا ایڈمیشن ہو جانا ہے۔ جبکہ میں دوبارہ ماں بن بھی پاتی ہوں یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہ تھی۔ پر پھر میری عمر بھی تو دیکھو، رسک میں نے نہیں لیا، رسک حدید نے لیا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میری نظروں کے سامنے تھا کیسے سارے آفس کی ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی لڑکی اور عورت اس لڑکے سے متاثر تھی، جو آتے جاتے چٹکلے پھینک کر ہنساتا، پھر جو اپنی نوکری کی وجہ سے ہر ماہ ایک نئے حلیے میں نظر آتا۔ ہر نیا روپ وہ صرف 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ اپنائے رکھتا، مگر ایک دفعہ موٹے عدسوں والی اینک، تیل لگے بالوں پہ کیپ، پھر جو کلاس کے جوتے پہنتا تھا، سارا سٹاف ہنس ہنس کر دوہرا ہوتا، مگر حدید کو کب کسی کی پرواہ ہوتی تھی؟ نوال نے گریس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کہہ نہ پائی کہ وہ حلیہ اس نے نوال کو ہی بے وقوف بنانے کو اپنایا تھا۔ اب مڑ کر دیکھنے پر سب کچھ صاف نظر آ گیا تھا۔ کوئی ابہام تھا بھی تو گریس کی آخری بات نے مٹا دیا۔ گریس کے کندھے پہ تھپکی دے کر وہ کچن کا پچھلا دروازہ کھول کر ایکڑوں پہ بچھے گارڈن میں نکل گئی۔